بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پہلے نمبر پر بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ پہلے نمبر پر توبہ کرے اور پھر اس دن کی قضا بھی کرے، یعنی ایک روزہ اس کے بدلے میں وہ رکھے۔ ہاں، اگر اس آدمی نے بھول کر کے کھا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، بھول کر کے پی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا، کہ جو کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مجبور کیا جاتا ہے کھانے پینے پر، زبردستی کسی کو کھلایا گیا اور پلایا گیا، تو ایسے آدمی کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سننے ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول چوک کو اور اس چیز کو معاف کر دیا ہے جو اس سے زبردستی کرائی جائے۔ تو غلطی سے کھا پی لیں، بھول چوک کر کھا پی لیں، یا زبردستی کوئی کھلا دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں جماع کر لینا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا۔ رمضان کی رات میں بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن روزہ کی حالت میں روزہ رکھ کر کے دن میں جماع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور پھر قضا بھی کرے اور کفارہ بھی دے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ ظاہر ہے کہ آج غلام آزاد کرنے کا تصور نہیں پایا جاتا، تو دوسرے نمبر پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں، تب وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت ہو تو آپشن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 ماہ کے روزے ہی رکھے۔ اگر طاقت نہیں تب 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اگر شوہر بیوی دونوں نے آپسی رضامندی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا تو دونوں کے اوپر یہ کفارہ لازم ہوگا۔ اگر بیوی راضی نہیں تھی، زبردستی کیا، تو صرف شوہر کے اوپر یہ کفارہ لازم آئے گا۔ یہی حکم زنا کرنے والے کا بھی ہے، کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں زنا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجرم ہے، سخت گناہ گار ہے، اس پر توبہ ضروری ہے، اور اس دن کی قضا بھی اس پر ضروری ہے، اور پھر اس پر کفارہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی کفارہ بتایا۔ ہاں، اگر کسی نے ہاتھ سے یا کسی اور طریقہ سے مادہ منویہ کو، اس پانی کو نکالا جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے، اور اس سے صرف اس کا روزہ ٹوٹے گا اور اس کی قضا اس پر ضروری ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ لیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ضروری ہے اور توبہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کو
سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، یعنی سویا اور غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، غسل کرنے کے بعد اس کو روزہ جاری رکھنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ کسی کو خود بخود قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غرہ القے فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ جس پر قے غالب آ جائے، یعنی خود بخود قے آ جائے، تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کے قے کیا اس کو روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حیض اور نفاس کا خون آنا، چاہے یہ خون سورج ڈوبنے سے چند منٹوں پہلے ہی کیوں نہ آ جائے، اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے غذائیت والا یا طاقت پہنچانے والا انجیکشن لگوانا۔ طاقت پہنچانے والے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، کسی مرض کے علاج کے لیے ایسا انجیکشن لگوانا جائز ہے جو بطور غذا کے استعمال نہ ہوتا ہو، تو اگر غذائی انجیکشن نہیں ہے، طاقت پہنچانے والا انجیکشن نہیں ہے، تو اسے استعمال کرنا بہتر ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر افطار تک اسے مؤخر کیا جا سکتا ہو تو افطار تک اسے مؤخر کر لیا جائے۔ چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے روزہ توڑنے کی نیت کرنا۔ اگر ایک آدمی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے لیکن روزہ توڑ لینے کی نیت کر لیتا ہے دل میں، تو صرف نیت کر لینے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نیت روزہ کا بنیادی رکن ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔